يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم عزیزوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیتیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پیش کی جس کے اندر علم کی اہمیت کو بتایا گیا ہے. جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ قرآن کریم کی سب سے پہلے نازل ہونے والی آیت. یہ 5 آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کے نازل ہونے کے لیے سب سے پہلے نازل ہوئی. ہم ان آیتوں پر غور کریں تو بہت سارے نکات اور بہت ساری اہم باتیں اور چیزیں واضح ہو کر ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. دیکھیں، جس قوم کے لیے اس وقت میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل فرمایا وہ قوم ان پڑھ تھی، کوئی پڑھا لکھا ہوتا ہی نہیں تھا. یہاں تک کہ اگر کسی کے گھر میں لکھنے کے لیے قلم اور پین کی تلاش کرنا پڑتی اور ڈھونڈنا پڑتا تو بمشکل ملتا، کیونکہ پڑھائی لکھائی ان کے پاس تھی نہیں. اسی لیے ان کو امی کہا جاتا تھا. امی کہتے ہیں ان پڑھ کو. مادر زاد بغیر پڑھے لکھے انسان کو کیا کہا جاتا ہے؟ امی کہا جاتا ہے. تو یہودی جو تھے وہ اس وقت بھی پڑھے لکھے تھے، آج بھی بہت زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں. تو یہ یہودی ان ان پڑھ لوگوں کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرما دیا لیس علینا فی الامیین سبیل، کہ ہم یہودی لوگ اگر ان امیوں کے ساتھ کسی بھی طرح کی زیادتی کریں، ان کو ماریں، ان کو پیٹیں، ان کو دبائیں، ان کا مال کھا جائیں، ان کو ستائیں، تو یہ سب ہمارے لیے جائز ہے. اس لیے جائز ہے کہ یہ سب لوگ کیا ہیں؟ ان پڑھ ہیں. تو یہ اپنے ان پڑھ ہونے میں جانوروں کی طرح ہیں. جس طرح سے جانوروں کا ہر طرح کا استعمال انسانوں کے لیے جائز ہے، اسی طرح سے ان لوگوں کا ہر طرح کا استعمال ہمارے لیے کیا ہے؟ جائز ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس ان پڑھ قوم میں نبی مبعوث فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان پڑھ تھے. کیونکہ اگر اللہ کے رسول پڑھے لکھے ہوتے تو لوگوں کو یہ اعتراض کرنے کا موقع مل جاتا کہ بھئی انہوں نے اپنی صلاحیت، اپنی قابلیت اور اپنے علم سے قرآن کریم گھڑ لیا ہے اور کیا کر لیا؟ بنا لیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا رکھا؟ ان پڑھ رکھا. اور جیسے ہی آپ کی عمر 40 سال ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی غار حرا کے اندر اللہ کے رسول پر ان 5 آیتوں کی شکل میں نازل فرمائی. اس ان پڑھ امت کو ان پڑھ نبی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا قرآن کریم عطا فرما دیا کہ جس قرآن کریم نے ساری دنیا کے اندر تہلکہ مچا دیا، ساری تاریکیوں کے بادلوں کو چھانٹ دیا.
سارے ظلمتوں کو ختم کر دیا، میکدوں کو ختم کر دیا، ساری تاریکیاں ختم کر دی، انسان کو اصلی معنی میں کیا بنا دیا؟ انسان بنا دیا۔ اور اس قرآن کریم نے لوگوں کی زندگیوں کو ایسا تبدیل کیا کہ جو رہزن تھے وہ رہبر بن گئے، جو ڈاکو لٹیرے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کے برکت سے کیا کر دیا؟ حفاظت کرنے والا بنا دیا، اور بدماشوں کو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کے ذریعے ہدایت سے نواز دیا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں کے ذریعے ہمیں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایسی امت نہیں ہو کہ جن کے پاس زندگی جینے کا، زندگی گزارنے کا کوئی سلیقہ اور کوئی ڈھنگ نہ ہو۔ ہم نے آپ کو پیاسا نہیں چھوڑا ہے، بلکہ آپ کی گائیڈ لائن کے لیے، آپ کی ہدایت کے لیے، آپ کی تربیت کے لیے، آپ کی زندگی گزارنے کے لیے ایک اصول، ایک ضابطہ قرآن کریم کی شکل میں ہم نے آپ کو کیا کر دیا ہے؟ دے دیا ہے۔ گویا کہ دوسرے الفاظ میں ہمارا رشتہ اللہ تعالیٰ نے علم سے باندھ دیا ہے۔ کیسے باندھ دیا ہے؟ علم سے باندھ دیا ہے۔ دیکھو بغیر علم کے انسان کیا ہے؟ ادھورا ہے۔ وہ زندگی میں نہ تو دنیاوی اعتبار سے ترقی کر سکتا ہے اور نہ ہی دینی اعتبار سے ترقی کر سکتا ہے۔ انسان کو ترقی کرنے کے لیے کسی بھی چیز کا علم ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ بغیر علم کے انسان قائم ہے اندھیرے میں۔ اس لیے علم کو کیا کہا جاتا ہے؟ روشنی کہا جاتا ہے۔